سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، انفیکشن سے بچانے کے لیے، آپ کو کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو کہ معاشی طور پہ پریشان ہونے سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور جیسے کہ ہمیں علم ہو رہا ہے کہ بہت لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ جہاں تک آپ کی آواز پہنچے ان ویڈیوز کے سلسلے کو آگے سے آگے بڑھایا جائے، اور لوگ اپنے اسپتالوں میں، اپنے کلینک میں، جہاں پہ ویٹنگ ایریا ہوتے ہیں، وہاں پہ اس کو لگا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اور سنیں، اور اس سے ان کی پریشانی کم ہو اور اپنے طور پہ بھی کچھ بہتر طریقے سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ تو ہم جس چیز کے بارے میں ابھی تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ وہ پریشانیاں جو حاملہ خواتین کو آ جاتی ہیں حمل کے دوران۔ اب ہم نے یہ بتایا تھا کہ پلیسنٹا کا بری طرح الگ ہو جانا سے کیا کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور کبھی بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر سیف ہاتھوں میں اور ڈاکٹرز نے، نرسز نے اور میڈ وائف نے بہت ہی اچھی طریقے سے ہینڈل کیا ہے اس کو، تو وہ بچ جاتا ہے اور اس کو اتنی زیادہ کیئر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین صورتحال ہوتی ہے اور سب پورا عملہ اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہوتا ہے۔ اب ان کی خاتون کے اب ہم یہ بتائیں گے کہ جن خاتون کا پلیسنٹا الگ ہو جائے تو ان کی نفسیاتی دیکھ بھال کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت اور چیزوں کی فکر کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن ماں کی فکر کوئی نہیں کر رہا ہوتا، اس کو نفسیاتی طور پہ اس کو کنسول کرنے کے لیے، اس کو آرام پہنچانے کے لیے، اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ پریشانی سے نکل گئی، اگر وہ نفسیاتی طور پہ بہتر اس کی حالت ہو گئی، تو یقیناً آپ جو آپریشن کریں گے تو اس میں اس کی بھی یا جو بھی اس کے ٹریٹمنٹ کریں گے اس کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اس کی جسمانی صحت بہتر ہو سکتی ہے، اس کا بچہ بچ سکتا ہے اور وہ خود بچ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو نفسیاتی دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ اگر حاملہ کا پلیسنٹا الگ ہو جائے تو اسے اور اس کے شوہر کو تمام عرصے کے دوران مکمل طور پر باخبر رکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ ان میاں بیوی کے ساتھ بے تکلفی سے صورتحال اور ممکنہ نتائج پر بات چیت کریں۔ یہ بات یقینی بنانا مڈ وائف کا کام ہے کہ وہ حاملہ کے شوہر کے ساتھ تعاون کرے، اور اگر حاملہ کو ہنگامی آپریشن کی ضرورت ہے یا اس کی اچانک حالت بگڑتی ہے تو اس کے شوہر کو درست وضاحت پیش کر دے۔ جب بھی ممکن ہو شوہر کو حاملہ کے پاس موجود رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں گھر کے ایک اور فرد کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ اگر فیٹس زندہ ہے تو نوزائیدہ بچوں کے یونٹ کی ایک مڈ وائف کو میاں بیوی سے ملاقات کے لیے آنا چاہیے اور اپنا تعارف کرتے ہوئے انہیں بتانا چاہیے کہ زچگی کے بعد ان کے بچے کی دیکھ بھال کہاں ہوگی۔ میاں بیوی کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں یونٹ کے دورے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ممکن ہو یہ نفسیاتی طریقے ہیں جس سے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو والدین کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اس کی نوزائیدہ بچے کی یونٹ منتقلی سے پہلے اسے دیکھ سکیں، اسے گود میں لے سکیں۔ اگر ممکن ہو تو اس موقع کی ایک تصویر بنوا لی جائے جسے ماں اپنے پاس رکھ سکے، اور اس سے اس کی طبیعت پہ بہت ڈفرینٹ اثر پڑے گا اگر بچہ زندہ ہے، کیونکہ جیسے کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ اس کا بچہ مر گیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے نفسیاتی طریقے سے اس کو کنسول کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ اس کی ایک تصویر کھینچ لی جائے بچے کے ساتھ اور وہ ماں اپنے پاس رکھے۔ باپ کو پہلی فرصت میں بچے کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، بعد میں ماں کو بستر پر لیٹے یا ویل چیئر کے ذریعے
نوزائیدہ بچوں کے یونٹ لے جایا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکے. جیسے ہی ماں کی حالت بہتر ہو اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال میں شریک ہو جائے. مثلا وہ اگر اس قابل ہے تو وہ آ کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں آ کے اپنے بچے کو جو ہے بچوں کے اسپیشل یونٹ جو ہے اس کے اندر آ کے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, اس کو چینج کر سکتی ہے اور اس کو صاف کر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ کر سکتی ہے تاکہ اس کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی رہے. اور جب ماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی, ماں بہتر ہوگی, تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکے گی. حالت بہتر ہونے کے بعد مڈ وائف کسی مناسب موقع پر حاملہ کو اپنے پاس بلائے اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات پر بات چیت کرے اور بچے کے بارے میں پوچھے. زچہ مستقبل میں حمل کے دوران خون بہنے کے خطرے کے بارے میں سوال کر سکتی ہے. اس پر اسے تسلی اور اطمینان بخش جواب دیا جا سکتا ہے.